बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन्नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशी का मेयार हर शख्स के लिए मुख्तलिफ होता है। एक ही लम्हे में अगर कोई एक शख्स खुश हो रहा हो तो ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरे शख्स को भी खुशी महसूस हो रही हो। मसलन आप मैच खेल रहे हैं, एक टीम जो है वो मैच जीत जाती है, दूसरी हार जाती है, तो उसी एक ही लम्हे में, उसी एक ही नुक्ते पर एक टीम के लोग जो होंगे वो खुश होंगे, जबकि दूसरे टीम के लोग खुशी का इजहार नहीं कर रहे होंगे, उनके उनके पास खुशी नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई कंपटीशन हो रहा है दो लोगों के दरमियान में, उनमें से एक शख्स जीत जाता है, एक शख्स कंपटीशन को विन कर लेता है, तो यकीनी बात है कि वो खुश होगा, जबकि वो दूसरा शख्स जिसने लूज किया है वो खुश नहीं होगा। तो इससे ये साबित होता है कि खुशी एक ही पॉइंट पर, एक ही लम्हे पर, एक ही बात पर, एक ही काम पर, एक ही चीज़ पर हर एक शख्स के लिए मुख्तलिफ होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुशी क्या है। खुशी हमारे जज्बात और एहसासात के इजहार का नाम है। जब हमारा कोई काम हो जाता है, जब हम किसी चीज़ को पा लेते हैं, जब हमारे कोई जो गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें अचीव हो जाते हैं, तो हमें उस वक़्त जो हमारे जज्बात होते हैं, जो हमारे एहसासात होते हैं, उनको हम खुशी का नाम दे सकते हैं। हमारी किसी बात का पूरा हो जाना, हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, हम फाइनेंशियली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं, हमने जो भी अपने बारे में एक स्टैंडर्ड मुकर्रर किया है, हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम खुश हैं। लेकिन अगर हम उस लेवल से नीचे चले जाते हैं तो हमारी जो खुशी है उनके उसके अंदर कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। तो लिहाजा खुशी इस ऐसे एहसासात और जज्बात का नाम है जो हमारे स्टैंडर्ड से, जो हमारे मुकर्रर किए हुए मयार से थोड़ा सा ऊपर चली जाती हैं चीज़ें, तो हमें खुशी महसूस होती है। हम अपने आप को किस तरह खुश रख सकते हैं, इसके कुछ उसूल हैं। उनको अगर हम जहन में रख लें तो हम ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशगवार ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं। सबसे पहला इसका उसूल ये है कि आप अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना छोड़ दीजिए। आप अपने आप के साथ अपने आप को कंपेयर कीजिए। मसलन आप देखते हैं कि आपके पास गाड़ी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां हैं। आप कोशिश करते हैं, आपको गाड़ी मिल जाती है, आपको वो वक्ती तौर पर खुशी होती है, लेकिन जब आप उस गाड़ी को लेकर रोड के ऊपर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों के पास मौजूद हैं, बड़ी लग्जरी किस्म की गाड़ियाँ हैं, और फिर आप कंपैरिजन करते हैं कि ये देखें उनके पास तो इतनी बड़ी गाड़ियाँ हैं, मेरे पास ये छोटी गाड़ी है, तो आप खुश नहीं होंगे क्योंकि आप दूसरे लोगों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। आपके पास घर नहीं है, आपको घर मिल जाता है। जब आप देखते हैं कि जी मुझे तो घर मिल गया, लेकिन यहाँ तो लोगों के पास एक एक कनाल का घर है, मेरे पास तो 5 मरले का घर है, तो आप खुशी फील नहीं करेंगे क्योंकि आप कंपैरिजन कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता है। आपको ये कंपैरिजन करना चाहिए कि मेरे पास गाड़ी के वसाइल नहीं थे, अब मुझे गाड़ी मिल गई है, अब मेरे पास गाड़ी मौजूद है। मेरे पास घर नहीं था, मुझे घर मिल गया है, मुझे अपना घर मिल गया है, तो मैं पहले से बेहतर हो गया हूँ। लिहाजा अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन अपना जो मत कीजिए, अपने आप के साथ कंपैरिजन कीजिए, तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, आप ज़्यादा मुतमईन रहेंगे। खुशी हासिल करने का एक दूसरा तरीका ये है कि आप शुक्रगुजारी से काम लीजिए। आपके पास कुछ नहीं था, आपको अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा, आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतों से नवाज दिया कि आप उसका शुमार नहीं कर सकते। अगर आप उन लोगों के साथ कंपैरिजन करें जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, जिनके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास तो पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके दिल में यकीनन शुक्रगुजारी का जो एक अमल है वो प्रोड्यूस होना चाहिए और आपको अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिनकी वजह से आप कामयाब हो रहे हैं, जिनकी वजह से आपको तरक्की मिल रही है, जिनके जो आपको हौसला देते हैं। लिहाजा शुक्रगुजारी का अमल किसी इंसान को
مطمئن رکھنے کے لیے، کسی انسان کو خوش رکھنے کے لیے بہت بڑا عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بندوں کا شکر ادا کیا جائے جس کی وجہ سے، جن کے ذریعے سے آپ کو کوئی چیز مل رہی ہے۔ اور تیسرا ایک اصول یہ ہے خوش رہنے کا کہ آپ مثبت خیال رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اپنی کمپنی کو قائم رکھیے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے، ان لوگوں کے ساتھ کمپنی بنائیے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی بنائیے جو لوگ خوش رہتے ہیں، جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں، جو دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں اچھے خیالات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ کے اندر خوشی نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ نیگیٹو سوچتے ہیں، جو لوگ منفی خیالات رکھتے ہیں، وہ کبھی زندگی میں خوش نہیں رہتے ہیں۔ جب وہ خوش نہیں رہیں گے تو وہ آپ کی خوشی کو بھی کم کرنے کا سبب بنیں گے۔ سوشل لائف ہمیشہ خوشی کا سبب بنتی ہے، لیکن وہ سوشل لائف ان لوگوں کے ساتھ رہنا جو بذات خود خوش رہنے والے ہوں، جو بذات خود مطمئن رہنے والے ہوں، جو بذات خود ایک مثبت سوچ رکھنے والے ہوں۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خدمت کرنے والے لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ جو خوشی دوسرے لوگوں کی خدمت میں ہے، جو خوشی دوسرے لوگوں کے کام آنے میں ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ کیونکہ جب آپ دوسرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں، دوسرے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو آپ کو ایک دلی سکون محسوس ہوتا ہے، دلی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا ایک معمول بنا لیجئے کہ آپ نے ہر ایک کی مدد کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اچھا سلوک رکھنا ہے۔ اور ایک پانچواں اصول یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیے۔ کسی بھی بندے کو معاف کر دینا، اس سے آپ کو ایک دلی سکون محسوس ہوگا، آپ کو ایک دلی خوشی محسوس ہوگی۔ اور معاف کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ بدلہ لینے کی اہلیت رکھتے ہوں، جب آپ کے پاس ایک اتنی اہلیت ہو کہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اور آپ اس کا جواب اسی صورت میں دے سکتے ہیں، لیکن آپ صبر سے کام لیتے ہیں، آپ برداشت سے کام لیتے ہیں، تو یہ صبر اور برداشت آپ کو الٹیمیٹلی خوشی کی طرف لے جائے گا۔ اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اس پر خوشی محسوس کریں گے کہ میں نے بہت اچھا کیا کہ میں نے کسی کو معاف کر دیا، کیونکہ معاف کر دینے سے آپ کا سوشل سیٹ اپ بڑھے گا، آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اور آپ دنیا کے اندر، لوگوں کے اندر آپ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھیں جائیں گے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ خوشی دینا سیکھیے، دوسرے لوگوں کو خوش کرنا سیکھیے، بانٹنا سیکھیے۔ جب آپ بانٹتے ہیں تو وہی چیز آپ کے پاس لوٹ کر آتی ہے۔ آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، آپ کو دنیا میں عزت ملتی ہے۔ آپ کسی کے اندر رزق تقسیم کرتے ہیں تو آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ کی ذات اضافہ کر دیتی ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ کی مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ لہٰذا بانٹنا سیکھیے سے۔ آپ کے پاس علم ہے، علم تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، دولت تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ آسانیاں چاہتے ہیں، آسانیاں تقسیم کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ کسی کو خوشی دیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے بدلے میں آپ کو بڑھا چڑھا کر اس کا انعام اسی صورت میں واپس لوٹائے گی۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے۔ رشتے، خواہ وہ آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، خواہ کسی جاننے والے کے ساتھ تعلق ہے، اس رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کیجئے۔ رشتوں کی مضبوطی سے آپ دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ جب آپ تعلق جوڑتے ہیں تو آپ کا ایک محبت کا رشتہ بڑھتا ہے۔ اس محبت کے رشتے سے آپ کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ تعلقات کی مضبوطی آپ کے لیے خوشی کا سبب بنتی ہے، آپ کو دلی سکون ملتا ہے، کیونکہ آپ کے ہر ایک شخص کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ ناراض نہیں ہوتے ہیں، کوئی شخص آپ سے گلہ کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آٹھواں طریقہ یہ ہے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ ہمیشہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایسی خوراک کا استعمال کیجیے جو آپ کے لیے ضروری ہے۔
کہ کبھی بھی نیگیٹو نہ سوچیے، مثبت سوچیے، دوسرے لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات سوچیے۔ جب آپ کسی کے بارے میں اچھا خیال سوچیں گے تو آپ کے لیے الٹیمیٹلی اچھا خیال سوچا جائے گا۔ خوشی کا ایک نامہ اصول یہ ہے کہ حال میں رہنا سیکھیے، حال میں جینا سیکھیے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گزرا ہوا زمانہ ہمارا کیسا گزرا، ہمارے گزری زمانے میں ہم نے بہت دکھ جھیلے، ہم نے بہت پریشانیاں دیکھی، اور آنے والے وقت کے لیے کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسا وقت آئے گا، کیسے ہم زندگی گزاریں گے، کس طرح کے مسائل کا شکار ہو جائیں گے، لیکن وہ حال پر توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ جو لوگ اپنے گزرے ہوئے زمانے کو روتے رہتے ہیں، جو لوگ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، وہ کبھی خوش نہیں رہتے ہیں، کیونکہ گزرا ہوا زمانہ واپس لوٹ کر نہیں آ سکتا اور مستقبل کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی چیزوں پر اپنی توانائیاں صرف کر کے اپنے آپ کو وہ خوشی سے ہٹا کر پریشانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اپنے موجودہ وقت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے، اپنے موجودہ وقت کو بہتر طریقے سے صرف کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور ایک 10واں طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ورزش کو اپنا معمول بنائیے، کیونکہ ورزش کرنے سے انسان کی انزائٹی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ جب آپ کی انزائٹی اور ڈپریشن کم ہوتا ہے تو آپ کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کو سکون ملتا ہے تو آپ کو ذہنی طور پر، دلی طور پر آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ آپ کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے، کسی قسم کی ڈپریشن سے بچنے کے لیے اپنا معمول بنا لیجئے کہ ہر روز ورزش کیجیے، اور یہ ورزش کا عمل خواہ زیادہ ہو یا کم ہو، اس کو اپنی عادت بنا لیجئے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور خوشی آپ کے پاس رہے گی، اور آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں گے۔